میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہے غفلت۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ انسان حق کو جانتا ہے، مگر اسے اہمیت نہیں دیتا، سچ کو سنتا ہے مگر اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتا، دل جاگتا ہے مگر عمل سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں خود ان کا نفس بھلا دیا۔ بھائیو، جب انسان اللہ کو بھول جائے تو وہ اپنی اصل پہچان بھی کھو دیتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا، پینا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسب کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور غافل کون ہے؟ جو اس دنیا میں مست ہے، مگر آنے والی آخرت سے بالکل بے خبر۔ غفلت کی چند بڑی نشانیاں۔ پہلی نشانی، نماز میں سستی۔ اذان ہوتی ہے مگر دل حرکت نہیں کرتا، جیسے کوئی اہم چیز ہی نہ ہو۔ حالانکہ نماز وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ دوسری نشانی، قرآن سے دوری۔ ہم روزانہ گھنٹوں موبائل پر لگاتے ہیں، لیکن قرآن کے چند منٹ بھی مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ یہ دل کے سو جانے کی علامت ہے۔ تیسری نشانی، گناہ کو معمولی سمجھنا۔ زبان سے جھوٹ نکل جائے، نظر گناہ پر پڑ جائے، وقت ضائع ہو جائے، مگر دل پر کوئی اثر نہیں۔ یہ غفلت کی انتہا ہے۔ چوتھی نشانی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ ہر فکر دنیا کی، ہر منصوبہ دنیا کا، لیکن آخرت کا نام تک نہیں۔ غفلت کے نقصانات۔ غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، گناہ آسان لگنے لگتے ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان پلک جھپکتے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ ایک مثال دیکھیں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور لوگ ہنستے کھیلتے رہیں، کوئی پرواہ نہ کرے، تو آپ کہیں گے یہ لوگ پاگل ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی آگ کے قریب ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ غفلت سے نجات کیسے؟ پہلا قدم، نماز کو ترجیح دیں۔ دن کا شیڈیول نماز کے حساب سے بنائیں، نہ کہ نماز کو دن کے حساب سے۔ دوسرا قدم، روزانہ قرآن سے تعلق۔ ایک صفحہ، آدھا صفحہ، یا چند آیات، مگر روزانہ۔ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے۔ تیسرا قدم، محاسبہ نفس۔ ہر رات چند منٹ خود سے سوال کریں، آج میں نے کیا غلط کیا؟ کیا درست کیا؟ کس چیز میں کمی تھی؟ چوتھا قدم، نیک صحبت اختیار کریں۔ جس کی مجلس میں بیٹھو گے، ویسا ہی بنو گے۔ پانچواں قدم، موت اور آخرت کو یاد رکھیں۔ موت کا خیال دل کو جگا دیتا ہے، غفلت ختم کر دیتا ہے۔ اختتام میرے بھائیوں اور بہنوں، غفلت ایک چھپا ہوا دشمن ہے جو آہستہ آہستہ پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو وقت پر جاگ جائے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت دور فرما، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل تیرے ذکر سے روشن ہوں۔ آمین۔ الف۔ اسلامی معلومات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں اور اپنے سوال کو کمنٹ میں لکھیں۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔